کھیل کے مشاہدے پر اپنی معرفت کو ختم کر دیا ہے۔ یہ بڑی غلطی ہے جو خدا کو ایک مردے کی طرح سمجھا جائے جس کو قبر سے نکالنا صرف انسان کا کام ہے۔ اگر خدا ایسا ہے جو صرف انسانی کوشش نے اس کا پتہ لگایا ہے تو ایسے خدا کی نسبت ہماری سب امیدیں ابس ہیں، بلکہ خدا تو وہی ہے جو ہمیشہ سے اور قدیم سے آپ انل موجود کہہ کر لوگوں کو اپنی طرف بلاتا رہا ہے۔ یہ بڑی گستاخی ہوگی ہم ایسا خیال کریں کہ اس کی معرفت میں انسان کا احسان اس پر ہے، اور اگر فلاسفر نہ ہوتے تو گویا وہ گم کا گم ہی رہتا۔ اور یہ کہنا کہ خدا کیوں کر بول سکتا ہے یا اس کی زبان ہے، یہ بھی ایک بڑی بے باکی ہے۔ کیا اس نے جسمانی ہاتھوں کے بغیر تمام آسمانی اجرام اور زمین کو نہیں بنایا؟ کیا وہ جسمانی آنکھوں کے بغیر تمام دنیا کو نہیں دیکھتا؟ کیا وہ جسمانی کانوں کے بغیر ہماری آوازیں نہیں سنتا؟ بس کیا یہ ضروری نہ تھا اسی طرح وہ کلام بھی کرے؟ یہ بات بھی ہرگز صحیح نہیں ہے کہ خدا کا کلام کرنا آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گیا ہے۔ ہم اس کے کلام اور مخاطبات پر کسی زمانے تک مہر نہیں لگاتے۔ بے شک وہ اب بھی ڈھونڈنے والوں کو الہامی چشمے سے مالا مال کرنے کو تیار ہے جیسا کہ پہلے تھا، اور اب بھی اس کے فیضان کے ایسے دروازے کھلے ہیں جیسے کہ پہلے تھے۔ ہاں، ضرورتوں کے ختم ہونے پر شریعتیں اور حدود ختم ہو گئیں، اور تمام رسالتیں اور نبوتیں اپنے آخری نقطے پر آ کر جو ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا کمال کو پہنچ گئیں۔ اس آخری نور کا عرب سے ظاہر ہونا بھی خالی حکمت سے نہ تھا۔ عرب وہ بنی اسماعیل کی قوم تھی جو اسرائیل سے منقطع ہو کر حکمت الہی سے بیابان فاران میں ڈال دی گئی تھی، اور فاران کے معنی ہیں دو فرار کرنے والے یعنی بھاگنے والے۔ بس جن کو خود حضرت ابراہیم نے بنی اسرائیل سے علیحدہ کر دیا تھا ان کا توریت کی شریعت میں کچھ حصہ نہیں رہا تھا، جیسا کہ لکھا ہے کہ وہ اسحاق کے ساتھ حصہ نہیں پائیں گے۔ بس تعلق والوں نے انہیں چھوڑ دیا، اور کسی دوسرے سے ان کا تعلق اور رشتہ نہ تھا۔ دوسرے تمام ملکوں میں کچھ رسوم، عبادات اور احکام کی پائی جاتی تھیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ کسی وقت ان کو نبیوں کی تعلیم پہنچی تھی، مگر صرف عرب کا ملک ہی ایک ایسا ملک تھا جو ان تعلیموں سے محض ناواقف تھا اور تمام جہان سے پیچھے رہا ہوا تھا۔ اس لیے آخر میں اس کی نوبت آئی اور اس کی نبوت عام ٹھہری تا تمام ملکوں کو دوبارہ برکات کا حصہ دے اور جو غلطی پڑ گئی تھی اس کو نکال دے۔ بس ایسی کامل کتاب کے بعد کس کتاب کا انتظار کریں جس نے سارا کام انسانی اصلاح کا اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور پہلی کتابوں کی طرح صرف ایک قوم سے واسطہ نہیں رکھا بلکہ تمام قوموں کی اصلاح چاہی، اور انسانی تربیت کے تمام مراتب بیان فرمائے، وحشیوں کو انسانیت کے آداب سکھائے، پھر انسانی صورت بنانے کے بعد اخلاق فاضلہ کا سبق دیا۔ یہ قرآن نے ہی دنیا پر احسان کیا کہ طبی حالتوں اور اخلاق فاضلہ میں فرق کر کے دکھلایا، اور جب طبی حالتوں سے نکال کر اخلاق فاضلہ کے محل عالی تک پہنچایا تو فقط اسی پر کفایت نہ کی بلکہ اور مرحلہ جو باقی تھا یعنی روحانی حالتوں کا مقام، اس تک پہنچنے کے لیے پاک معرفت کے دروازے کھول دیے، اور نہ صرف کھول دیے بلکہ لاکھوں انسانوں کو اس تک پہنچا بھی دیا۔ اور اس طرح پر تینوں قسم کی تعلیم جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کمال خوبی سے بیان فرمائی۔ بس چونکہ وہ تمام تعلیموں کا جن پر دینی تربیت کی ضرورتوں کا مدار ہے کامل طور پر جامع ہے، اس لیے یہ دعویٰ اس نے کیا کہ میں نے ہی دائرہ دینی تعلیم کو کمال تک پہنچایا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ المائدہ 4۔ یعنی آج میں نے دین تمہارا کامل کیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا، اور میں تمہارا دین اسلام ٹھہرا کر خوش ہوا۔ یعنی دین کا انتہائی مرتبہ وہ امر ہے جو اسلام کے مفہوم میں پایا جاتا ہے، یعنی یہ کہ محض خدا کے لیے ہو جانا اور اپنی نجات اپنے وجود کی قربانی سے چاہنا، نہ اور طریق سے، اور اس نیت
اور اس ارادے کو عملی طور پر دکھلا دینا، یہ وہ نقطہ ہے جس پر تمام کمالات ختم ہوتے ہیں۔ بس جس خدا کو حکیموں نے شناخت نہ کیا، قرآن نے اس سچے خدا کا پتہ بتایا۔ قرآن نے خدا کی معرفت عطا کرنے کے لیے دو طریق رکھے ہیں۔ اول وہ طریق جس کی روح سے انسانی عقلی دلائل پیدا کرنے میں بہت قوی اور روشن ہو جاتی ہے اور انسان غلطی کرنے سے بچ جاتا ہے، اور دوسرا روحانی طریق جس کو ہم تیسرے سوال کے جواب میں ان قریب انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اب دیکھو کہ عقلی طور پر قرآن شریف نے خدا کی ہستی پر کیا کیا عمدہ اور بے مثل دلائل دیے ہیں۔ جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے، ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے ہر ایک شے کے مناسب حال اس کو پیدائش بخشی، پھر اس شے کو اپنے کمالات مطلوبہ حاصل کرنے کے لیے راہ دکھلا دی۔ اب اگر اس آیت کے مفہوم پر نظر رکھ کر انسان سے لے کر تمام بحری اور بری جانوروں اور پرندوں کی بناوٹ تک دیکھا جائے تو خدا کی قدرت یاد آتی ہے کہ ہر ایک چیز کی بناوٹ اس کے مناسب حال معلوم ہوتی ہے۔ پڑھنے والے خود سوچ لیں کیونکہ یہ مضمون بہت وسیع ہے۔ دوسری دلیل خدا تعالیٰ کی ہستی پر قرآن شریف نے خدا تعالیٰ کا علت العلل ہونا قرار دی ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، النجم 43، یعنی تمام سلسلہ علل و معلولات کا تیرے رب پر ختم ہو جاتا ہے۔ تفصیل اس دلیل کی یہ ہے کہ نظر تعمق سے معلوم ہوگا کہ یہ تمام موجودات علل و معلول کے سلسلے سے مربوط ہے، اور اسی وجہ سے دنیا میں طرح طرح کے علوم پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ کوئی حصہ مخلوقات کا نظام سے باہر نہیں، بعض کے لیے بطور اصول اور بعض بطور فروع کے ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ علت یا تو خود اپنی ذات سے قائم ہوگی یا اس کا وجود کسی دوسری علت کے وجود پر منحصر ہوگا، اور پھر یہ دوسری علت کسی اور علت پر، والا ھذا القیاس۔ اور یہ تو جائز نہیں کہ اس محدود دنیا میں علل و معلول کا سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو اور غیر متناہی ہو، تو بے ضرورت ماننا پڑا کہ یہ سلسلہ ضرور کسی آخری علت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ بس جس پر اس تمام سلسلے کی انتہا ہے وہی خدا ہے۔ آنکھ کھول کر دیکھ لو کہ آیت وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ اپنے مختصر لفظوں میں کس طرح اس دلیل مذکورہ بالا کو بیان فرما رہی ہے، جس کے یہ معنی ہے کہ انتہا تمام سلسلے کی تیرے رب پر ہے۔ پھر ایک اور دلیل اپنی ہستی پر یہ دی، جیسا کہ فرماتا ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یاسین 41، یعنی آفتاب چاند کو پکڑ نہیں سکتا، اور نہ رات جو مظہر مہتاب ہے دن پر جو مظہر آفتاب ہے کچھ تسلط کر سکتی ہے، یعنی کوئی ان میں سے اپنی حدود مقررہ سے باہر نہیں جاتا۔ اگر ان کا در پردہ کوئی مدبر نہ ہو تو یہ تمام سلسلہ درہم برہم ہو جائے۔ یہ دلیل حیات پر غور کرنے والوں کے لیے نہایت فائدہ بخش ہے، کیونکہ اجرام فلکی کے اتنے بڑے عظیم الشان اور بے شمار گولے ہیں جن کے تھوڑے سے بگاڑ سے تمام دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ یہ کیسی قدرت حق ہے کہ وہ آپس میں نہ ٹکراتے ہیں اور نہ بال بھر رفتار بدلتے اور نہ اتنی مدت تک کام دینے سے کچھ گھسے اور نہ ان کی کلوں